علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شاہ رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 ٹی وی کے پروگرام ناز برداریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بے لوگ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، قومی سلامتی کمیٹی کا دوبارہ آج اجلاس ہوا اور یہ اعلامیہ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی ایسی وارننگ، ایسا خط یا ایسی بات نہیں کی گئی جو ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو، یا کوئی ایسی سازش نہیں کی گئی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانے یا تحریک عدم اعتماد کے بارے میں کوئی اس طرح کی پلاننگ نہیں کی گئی جو امریکہ کی طرف سے ہمارے ملک کو خط دیا گیا ہو، جس طرح کی انہوں نے عمران خان صاحب نے بات کی۔ آپ کیا اس موقف کے بارے میں کہتے ہیں؟ عشاء، سب سے پہلے اس پہ ہم بہت سارے پروگرامز کر چکے ہیں، بہت دفعہ ذکر ہوا اس خط کا، اور پورے ملک میں اس خط کا خان صاحب نے تو اس کو اپنا اعلامیہ بنا لیا۔ پہلی بات تو یاد رکھیے گا، کوئی بھی بڑا ملک، امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس وقت وہ پوری دنیا پہ ایک طرح سے حکمرانی کر رہا ہے۔ کوئی بھی ملک جب کچھ سازش کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ خط نہیں لکھتا۔ سازشیں وہ کس چیز کی سازش ہے؟ جو خط لکھا جائے خان صاحب کے خلاف سازش ہوتی تو یہ تو بڑا چھپ کے ہونی چاہیے تھی، اپوزیشن لیڈر کو بڑا چھپ کے فون، یہ تو خفیہ ہونا چاہیے۔ اچھا، پہلی بات تو خان صاحب کو اس بات کی، وہ قومی لیڈر ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہے، چھوٹے سے بچے تو ہیں نہیں ہیں۔ اس قوم کو سمجھنا ہے کہ جس خط کی وہ بات کر رہے تھے، ایسا ہوتا ہے، موسٹلی ہوتا ہے، یہ آپ کہہ ہی نہیں سکتی کہ نہیں ہوگا۔ سفیر سے لوگ ملتے ہیں اور سفیر سے ہر طرح کی باتیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے اس دکھ کا اظہار بھی کیا ہو، جو خان صاحب فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو امریکہ کی گود سے اٹھ کے رشیا جا رہے ہیں، رشین بلاک میں یہ نیا بلاک بنانے جا رہے ہیں، یہ غلط کریں، ممکن ایسا ہو، اور 100 جگہوں پہ یہ بات ہوئی ہو۔ کیا یہ باتیں ہمارے ملک میں نہیں ہوئی؟ یہاں بھی ہوتی ہوں گی، لوگ ٹی وی چینل پہ بھی بیٹھ کے کرتے رہے، ہمیں رشیا کے ساتھ جانا چاہیے یا ہمیں امریکہ کے ساتھ جانا چاہیے، اب بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، ایسی کوئی بات ہوئی بھی ہو، اب ایک خط لکھ دیا، اسد مجید آپ پیش ہوئے ہیں اس کمیٹی میں، وہاں پہ آ کے انہوں نے اس کے تمام مندرجات، جو خط لکھا گیا، جو مراسلہ تھا، اس پہ انہوں نے پوری ڈیٹیل سے بریفنگ دی ہے۔ وہاں ہماری افواج کے، ہماری مسلح افواج کے تمام سربراہان موجود تھے، قمر جاوید باجوہ صاحب بھی موجود تھے۔ اس میں ساری قوم کے سامنے یہ رکھ دیا گیا۔ قوم سے مطلب کہ ایک تو ہماری پاک آرمی تھی، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ISI اس پہ انویسٹیگیشن کر لیتی، تحقیق کر لیتی۔ سلامتی کا میٹر ہے تو آرمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی سازش ہوئی ہے کہ نہیں، اس میں قومی سلامتی کا کوئی ایشو ہے کہ نہیں، بیسک یہ تھی۔ اچھا، وہاں پہ سب چیزیں واضح ہوگی، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ عشاء اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ نے جو بھی کرنا ہوتا ہے، امریکہ نے کبھی بھی خط نہیں لکھے ہمیں، پہلے بھی جو کچھ اس ملک میں امریکہ نے اس سے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یہ کون سا ایشو تھا ان کے لیے حکومت کو تبدیل کرنا؟ یہ کام خط لکھ کے نہیں کیے جاتے، یہ پوری قوم کو پاگل بنایا جائے۔ آپ دیکھیے گا عید کے بعد، اب خدا کا لاکھ شکر ہے خان صاحب کو تھوڑی سی سمجھ آئی کہ رمضان کا مہینہ، اور اگر کل ہائی کورٹ اس پہ نہ بولتی اور ہائی کورٹ یہ نہ کہتی کہ آپ نے کیا عشاء کے وقت یہ پورے ملک میں ناچ گانا شروع کیا ہوتا ہے، تو شاید 27ویں شب کو بھی کوئی نہ کوئی جلسہ ہوتا، اور وہاں بھی باتیں ہو رہی۔ خدا کا شکر ہے کہ خان صاحب کو سمجھ آئی کہ میں نے رمضان میں، اب لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، کل سے اعتکاف بیٹھے ہیں لوگ، اعتکاف کریں گے، عبادات کریں گے، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور 8-10 دن کے بعد ہم عید کرنے والے ہیں۔ تو خان صاحب نے ایک خط کا سہارا لیا، جو میں کہہ رہا تھا کہ عید کے بعد یہ اعلامیہ جو ہے دم توڑ جائے گا۔ عید کے بعد آپ کو کہیں خط نظر نہیں گا۔ عید کے بعد پھر یہی چوری والا جو ہوتا ہے نا، اس پہ کھیل شروع ہوگا کہ فلانا لوٹ کے کھا گیا فلانا۔ اپوزیشن اور آج کی حکومت کے پاس یہ چیز ہوگی کہ خان صاحب نے 4 سالہ دور اقتدار میں 20,000 ارب روپے قرضے لیے ہیں، بڑی کڑی شرائط پہ لیے ہیں، اور اس کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان ہے۔ جو بھی مہنگائی ہے وہ کہیں گے کہ اس کے ذمہ دار خان صاحب ہیں، کیونکہ انہوں نے 20,000 ارب روپے قرضے لیے ہیں، جو پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ ہے جو کسی بھی فرد واحد ایک حکومت نے لیے۔ اتنے بڑے قرضے لیے، ان کے پاس ہوگا یہ، وہ خان صاحب کی کرپشن پہ، وہ خان صاحب کے توشہ خانہ سے جو انہوں نے کوڑیوں کے مول اپنے تحائف خرید لیے ہیں، وہ ان پہ سیاست کر رہے ہوں گے۔ اور خان صاحب کے پاس سیاست کرنے کے لیے پھر وہی ہوگا جو پچھلے الیکشنز میں انہوں نے چھوٹو گینگ، موٹو گینگ اور یہ چور تھے، اور پھر تب تک شاید نواز شریف پاکستان میں آ جائیں، جس کی مجھے امید نہیں۔ اگر اس وقت تک نواز شریف پاکستان میں ہوتے ہیں تو پھر خان صاحب کے پاس ایک ایشو ہوگا، اور یہ بڑا ایشو ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے، کہ جو بندہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے سزا یافتہ ہے، وہ ملک میں کیسے آ گیا، اور پھر وہ اپنے کیے کی سزا کیوں نہیں پاتا؟ ٹھیک ہے، اسے ریلیف دوبارہ کیسے ملتا ہے؟ تو یہ عدلیہ پہ ایک سوالیہ نشان بھی ہوگا۔
خان صاحب کے پاس تو یہ ایشوز ہوں گے الیکشن میں، اگلے الیکشن میں جانے کے لیے، لیکن یہ خط والا ایشو جو ہے وہ یہ دم توڑ چکا ہے. خان صاحب کو اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور یاد رکھیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہماری جو قوم ہے، میں پاکستانی قوم سے کہوں گا، کچھ قومی ایشوز ہوتے ہیں ان پہ بڑی سنجیدگی سے ہمیں چلنا چاہیے، جس میں یہ ہے، اور میں دکھا ہوں اس پہ کہ دیکھیے ہم قوم ہے نا، اور خود مختار قوم ہے. ہمارا دعویٰ تو یہی ہے نا، کہنے کی حد تک چلے ہم خود مختار ہیں. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ایسے قومی ایشوز جو ہوتے ہیں ان پہ پالیٹکس نہیں کرتے، ان پہ جلسے نہیں کرتے. اگر کچھ ایسا تھا 1% بھی ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کی عدالتیں سو رہی تھی، یا پاکستان کی آرمی سو رہی تھی، ہماری ISI سو رہی تھی، ہماری ایجنسی سو رہی تھی؟ نو 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 نو. اگر کچھ ایسا ہوتا تو اب تک اس پہ کڑی انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہوتی اور اپنے پایا تکمیل کو پہنچ چکی ہوتی. تو خان صاحب نے ایک پولیٹیکل، اب دیکھ لیجئے، اچھا قومی سلامتی کمیٹی نے کہہ دیا کہ کوئی ایسی سازش جو ہے وہ پائی نہیں گئی. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی کانفرنس دیکھی، انہوں نے کہا کمال ہو گیا، ساری کی ساری جو ہے اعلامیہ وہ ہمارے حق میں جاری ہوا ہے. خان صاحب تو بالکل ثابت ہو گیا کہ انہوں نے جو فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا. اس میں کہا انہوں نے کہا کہ کمیٹی پچھلے جتنے بھی اجلاس ہیں ان کی توثیق کرتی ہے. تو کیا کرنا ہوتا ہے بھائی؟ آپ نے پچھلے جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں ان کی توثیق کرنی ہوتی ہے نا. اچھا یہ کر دیا انہوں نے. تو یہ سیاست ہے ہماری. اور ہمارے چونکہ اب میں کہتا ہوں سوشل میڈیا آنے کے بعد، وہ جو ایک ہمارے قومی دانشور کہا کرتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا بچونگڑوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اب چیزوں کی ٹھیک سے سمجھ نہیں آنے دیتے. تو کل سے پھر یہ اس اعلامیے کے بعد اب جو پھر سوشل میڈیا پہ پھر ایشو ہے، اچھا ان کے پاس پھر یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے خان صاحب سچے ثابت ہو گیا، خان صاحب نے خط کو سچا ثابت کر دیا، قومی سلامتی کمیٹی میں خط سچا ثابت ہو گیا. حیرت کی بات ہوتی ہے، یہ قومی ایشوز ہیں. میں پوری قوم سے اپیل کروں گا کہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ پاکستان کے اندر سے ہو رہی ہیں، باہر سے جو ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں. باہر سے سازشیں کیا ہو رہی ہیں کہ پاکستانیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہونے دینا. اچھا اتنی مہنگائی ہے، ہمارے پاس پانی کا ایشو ہے، بجلی ہماری بار بار جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. تو ہماری پوری قومی قیادت کو کیا چاہیے تھا کہ ہم نے اس پہ کھڑے ہونا ہے کہ پاکستان سے ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا ہے، اندھیروں کا خاتمہ کرنا ہے. نواز شریف کو یہ کریڈٹ ہو جاتا ہے نا کہ جب وہ گئے تھے پاکستان سے تو وہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر گئے تھے. اچھا اب لوڈ شیڈنگ پھر دوبارہ شروع ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ حیرت انگیز صورتحال ہے، ہمیں اس پہ الگ سے پروگرام کرنا چاہیے. شہباز شریف کو جو بریفنگ دی گئی ہے وہ ہے کہ ہمارے بیشتر جو تھرمل پاورز ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، خان صاحب نے ان کو چلایا ہی نہیں، جس کی وجہ سے بجلی پیدا نہیں ہو رہی تھی. اچھا کوئی ایشو نہیں تھا. نئے ڈیمز بننے چاہیے، پانی کے نئے ذخائر ہوں، اس قوم کو آپ نے روزگار دینے ہیں اس کے لیے. اچھا دیکھیے بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا، اب بنگلہ دیش کی اکانومی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے، اس کا سکہ ہم سے بہتر ہو گیا، اس کی اکانومی ہم سے بہتر ہو گئی، وہاں روزگار کے زیادہ مواقع ہیں. انڈیا جس کے خلاف ہم تقریریں کرتے ہیں اور جو ہمارا ازلی دشمن ہے، آپ اس کی کرنسی کو دیکھ لیجئے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. وہ 1.25 ارب کی آبادی کا ملک ہے، 1.25 ارب لوگوں کو انہوں نے پانی دینا ہے، ان کے خوراک کا بندوبست کرنا ہے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے پاس غدار، چور، لٹیرے، ان کے لیے ان سے نکلنے کی فرصت ہی نہیں ہے. ہم اس سے آگے سوچ نہیں سکتے. میں یہ خان صاحب سے اپیل کروں گا، خان صاحب تو کسی کی نہیں سنتے، میری کیا سنیں گے؟ وہ کسی کی نہیں سنتے. وہ کائنات کے سب سے ذہین انسان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے. اور اتفاق کی بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کے ارد گرد جو مشیر ہیں وہ ایجنسیوں کے بندے ہیں، وہ خان صاحب کو ٹکنے نہیں دیتے. اور جیسے کسی ایک نے کہا تھا انہی میں سے، اس نے کہا تھا کہ خان صاحب کی حکومت کو یہاں اس حال میں پہنچانے کے لیے شیر رشید اور شاہ محمود قریشی کا ہاتھ ہے. اب شاہ محمود قریشی پھر نہیں ہٹ رہے اس سے، وہ پھر اس خط کو لے کے چلے. نامہ بار تو ہی بتا، تم نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں. تو قوم سے گزارش ہے، میں پاکستانی قوم سے اپیل کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے قومی ایشوز جو ہیں اسے سوشل میڈیا پہ اب اس چیپٹر کو بند ہونا چاہیے. اور سوشل میڈیا پہ جتنے بھی دانشور بیٹھے ہیں ان کا تعلق تحریک انصاف ہی سے کیوں نہ، انہیں چاہیے کہ قومی ایشوز، سلامتی کے جو ایشوز ہیں ان کو سیاست میں نہ لائیں. ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں ان پہ بات کریں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس ملک کو بے دردی سے لوٹا گیا ہے. جس نے لوٹا ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کسی سیاسی پارٹی سے کہ جناب آپ نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں یا آپ زرداری صاحب کو چھوڑ دیں، آپ کاف لیگ والوں کو چھوڑ دیں، آپ ایم کیو ایم کو چھوڑ دیں. یہاں پہ ایک کیس پٹ ہونے جا رہے ہیں نا صرف شیریں مزاری کا، ٹھیک ہے، 45 ارب روپے کی اراضی ہے اور کتنا بڑا سکینڈل ہے. اب دیکھیے ایک سکینڈل پہ آپ کے ڈی جی اینٹی کرپشن کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے. یہ قوم کے سامنے جب حقائق آئیں گے کل کو تو دیکھیے گا ایک کیسا ایک نیا پنڈورا باکس
پھولتا ہے اور پھر لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ان کے مسائل کھا کون رہا ہے، وہ ان کے نمائندے. شرم آتی ہے ان لوگوں کو اپنا منتخب نمائندہ کہتے ہوئے. ان کا پاکستانی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا مسائل کو حل کرتے ہیں. یہ تو اسمبلی میں چلے جائیں تو وہاں صرف ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے، ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے، مکے مارنے اور جوتے مارنے کے لیے جاتے ہیں، لوٹے اچھالنے کے لیے جاتے ہیں. ان کا تعلق کیا ہے میرے مسائل سے؟ میرے مسائل کبھی بھی اسمبلی میں ڈسکس نہیں ہوئے. اور یہ قوم پوری کو سوچنا ہوگا، جب تک ہمارے مسائل ڈسکس نہیں ہوتے، وہاں ان کا حل تلاش نہیں کیا جاتا، ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے.